یہ ایک حیرت انگیز اور ناقابل یقین داستان ہے بادشاہ نمرود کی، ایک ظالم اور اندھیرے بادشاہ کی، جس نے دعویٰ کیا کہ میں تمہارے خدا کو قتل کر دوں گا کیونکہ میں ہی ساری کائنات کا اصلی خدا ہوں۔ یہ ایک ملعون بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں چیلنج کیا اور ایک بلند ٹاور بنایا تاکہ اس سے تیر چلا سکے اللہ تعالیٰ کی طرف، مگر وہ تیر خون سے تر ہو کر واپس آئی۔ نمرود نے خوشی سے چیخا، میں تمہارے خدا کو تباہ کر دیا، مگر یہ تیر خون میں کیوں ڈوبی ہوئی واپس آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا یقین کیوں ہونے دیا؟ یہ ایک ظالم آدمی تھا جس نے آگ جلائی جو بادلوں تک پہنچی۔ یہ دنیا کا سب سے ظالم بادشاہ تھا جو اس وقت تک دیکھا گیا تھا، جو 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ ایک ملعون بادشاہ جو ایک مکھی کے ذریعے تباہ ہوا، جو اس کے کان میں داخل ہوئی۔ یہ تھا نمرود، جہنم کے بادشاہوں میں سے ایک۔ آپ دیکھ رہے ہیں کنز الایمان عظیم وائس۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ایسے اور ویڈیو مس نہ کریں۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ وہ چلدین قبیلے کا رولر تھا اور شروع میں لوگ اسے ایک عادل بادشاہ، انصاف پسند آدمی کے طور پر جانتے تھے۔ اس کے لوگ ستاروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، مگر جب نمرود کا امپائر بڑھتا گیا، وہ گھمنڈی ہو گیا۔ اس نے ایک وسیع اور طاقتور امپائر بنایا جو جنوب سے شمال تک پھیلا ہوا تھا۔ زیادہ کنٹرول اور طاقت حاصل کرنے کے بعد نمرود نے اپنے آپ کے بت بنائے اور کھلم کھلا دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ اس کی عبادت کرے۔ قرآن پاک میں نمرود کے نام سیدھا نہیں لیا گیا، لیکن بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں جس بادشاہ کا ذکر ہے وہ نمرود ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت اور حکومت دی، جس کی وجہ سے وہ گھمنڈی ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی۔ بہت سے اسلامی علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ شخص نمرود تھا۔ نمرود کا اصلی نام نرامس تھا اور وہ بیلون اور پوری زمین کا سب سے ظالم اور خونی رولر بنا۔ نمرود کو تاریخ میں پہلا شخص مانا جاتا ہے جس نے کہا میں خدا ہوں۔ اس ظالم نے بیبلون شہر بنایا اور پھر لوگوں کو تکلیف دینا شروع کیا۔ مقیس کے مطابق نمرود حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حام کی نسل سے تھا۔ وہ حام کا نواسا اور کش کا بیٹا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ حام کی نسل کے لوگ تاریخ کے شروعاتی ظالم اور سخت حکمران تھے۔ انہوں نے انسانی تقدیر پر قابو پانے کی کوشش کی اور بادشاہت بنائی۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے مصر، لبنان، عرب اور ہندوستان جیسے مملکت بنانے میں مدد کی۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ نمرود نے نہ صرف بیبلون بنایا بلکہ نیورون اور سلام کی شہر بھی بنائے۔ نمرود تاریخ میں ایک اندھیرا لیکن طاقتور شخصیت ہے اور دنیا کا پہلا اور سب سے بڑا بادشاہ بھی کہلایا جاتا ہے۔ نمرود نے اناٹولیا کے جنوبی حصے، جو میسوپوٹیمیا کا شمالی علاقہ ہے، تک فوج کھڑی کی۔ پرانے تختیوں کے مطابق اس نے اس علاقے میں بہت سے مملکات کو ہرا دیا۔ مقیس کے مطابق نمرود وہ رولر تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے اور سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت پر ابھارا۔ پرانے عہد نامے میں نمرود کو ایک ہوشیار نجومی، بت پرست، شہر بنانے والا اور ظالم حکمران کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس نے معصوم بچوں کو قتل کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ اس کا جنگلی جانوروں پر قابو تھا۔ اس کے معاشرے میں نمرود کو خدا کی طرح مانا جاتا تھا۔ اس کی بیوی سمرن کو بھی الہ شخصیت کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ نمرود نے ایک بار مندر بنایا جو بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حکومت تقریباً 400 سال تک چلی۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جھگڑے کا مطالعہ، جس کے علاوہ آگ اور سزا کی متعلق بھی آیت ہے جو نمرود سے منسوب مانی جاتی ہے۔ نمرود کے معاشرے میں بت نہ صرف پوجا جاتا تھا بلکہ لوگ مانتے تھے یہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے اور بول سکتا ہے۔ وہ ان سے کھانا، شفا اور معافی مانگتے تھے۔ لوگوں کا یقین تھا کہ بت زندگی اور موت دے سکتا ہے۔ یہ بت ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ آخرت میں یقین نہیں تھا۔ بتوں کے علاوہ لوگ ستارے اور سیاروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ سورج کو سب سے طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کے پاس بہت سے بت تھے جن کی وہ حفاظت کرتے اور ان کے سامنے اپنی بہتری ثابت کرتے۔ مندروں کو عدالت کی طرح استعمال کیا جاتا تھا جہاں اموری مسائل کا فیصلہ ہوتا۔ جو بھی ان کے عقیدے کی روایت کے خلاف جاتا اسے سزا دی جاتی، کبھی پتھر مار کر، کبھی جلا وطن کر کے، کبھی پھر آگ میں پھینک کر۔ ایک دن بادشاہ نمرود نے ایک بہت واضح خواب دیکھا۔ اس خواب میں ایک چمکتی ہوئی روشنی آسمان سے اتری جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشنی تھی۔ نمرود پسینے میں تربتر ہو کر اٹھا اور پریشان تھا۔ اس نے اپنے نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے کہا کہ جلد ہی اس کے ملک میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو لوگوں کا دین بدل دے گا اور آخر میں نمرود کو قتل کر دے گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ہر نیا پیدا ہونے والا لڑکے کو قتل کرو۔ چند دنوں میں بہت سے معصوم بچے بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا پیدائش کا وقت قریب تھا، لیکن حکم واضح تھا، اگر لڑکا ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے گہری سوچ کے بعد اپنے شوہر سے کہا، مندر جاؤ اور میرے لیے دعا کرو۔ اگر لڑکا ہوا تو میں اسے تمہارے پاس لاؤں گی اور تم اسے نمرود کے سامنے پیش کر سکتے ہو۔ یہ صرف ایک چال تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا اور چپکے سے ایک گھر میں چھپا دیا۔ جب شوہر واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا۔ جب بھی اظہر گھر سے باہر ہوتا وہ گھر میں جاتی اور دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیاں چوس رہے ہیں اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے دودھ اور شہد بہا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچپن گھر میں گزارا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا اور نمرود کا خواب بھول گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر آئے۔ آخر میں اظہر کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، اظہر کے بنائے ہوئے بتوں سے تکلیف ہونے لگی۔ اظہر مانتے تھے کہ یہ بت خدا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے ہی اس خیال کو رد کیا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیند نہیں آئی تو وہ گھر سے نکلے اور پہاڑ پر گئے جہاں وہ اکثر جایا کرتے تھے۔ رات کا آسمان بالکل صاف تھا۔ انہوں نے ستارے اور سیاروں کو دیکھا جو زمین کے لوگ پوچھتے تھے، اور اس سے انہیں گہری اداسی ہوئی۔ وہ سوچنے لگے کہ چاند، ستارے اور سیارے کے پاس کیا ہے۔ صبح ہونے پر وہ اپنے والد سے بات کرنے کے لیے تیار تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بیان کرتے ہوئے جب انہوں نے آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا سمجھتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہارے لوگوں کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ سورہ الانعام 74۔ اس بات چیت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے بحث شروع کی۔ ان کے لوگ چاند، زہرہ، سورج اور 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح اور منطقی دلیل سے انہیں قائل کرنا شروع کیا۔ قرآن پاک میں ایک مثال یوں ہے، جب رات نے ہر چیز کو ڈھانک دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غائب ہوا تو انہوں نے کہا، مجھے وہ چیز پسند نہیں جو غائب ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے چاند کو اگتا دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی غائب ہوا تو انہوں نے کہا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے سورج کو چمکتا دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے لوگوں، میں ان سب چیزوں کو رد کرتا ہوں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ سورہ الانعام 75-79۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے الفاظوں کی وجہ سے لوگوں نے ان کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے اور انہیں غدار کہا۔ ان کے والد نے بھی انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکون اور ادب سے جواب دیا، وہ اپنے والد کے لیے معافی مانگیں گے اور بت پرستی سے دور رکھیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کا گھر چھوڑنا پڑا۔ گھر چھوڑنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو ہدایت دینا نہیں چھوڑا۔ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی، طاقت، حکمت اور وحدانیت کے بارے میں بتاتے رہے، مگر لوگ بت پرستی پر قائم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص پلان بنایا۔ چلدین قبیلے ہر سال ایک جشن مناتے تھے جس میں سب شہر سے باہر جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے جشن کا انتظار کیا تاکہ وہ مندر میں بنا کسی کے دیکھے جا سکے۔ مندر میں چاندی، تانبے اور لکڑی کے بت تھے۔ جب گلیاں خالی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز کھلاڑی لے کر مندر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پتھر اور لکڑی کے بت اور ان کے سامنے رکھا کھانے کو دیکھا اور کہا، کیا تم اپنے سامنے رکھے کھانے نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ سورہ الصفا۔ بنا کسی ڈر کے انہوں نے کھلاڑی اٹھائی اور جھوٹے خداؤں کو توڑ دیا جو ان کے لوگ پوچھتے تھے۔ انہوں نے سب بت توڑ دیے سوائے سب سے بڑے بت کے، اور کھلاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ جب لوگ شام کو جشن سے واپس آئے تو وہ اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کسی نے کیا۔ آخر میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہوا، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دعویٰ دیتے تھے۔ وہ ان کے پاس گئے اور پوچھے، کیا تم نے یہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، شاید بڑے بت نے یہ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور پوجا جائے۔ شاید اس نے غصے میں کھلاڑی سے سب کو توڑ دیا۔ اس سے خود پوچھ لو، شاید وہ تمہیں بتائے۔ بت پرست نے کہا، بت تو بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر یہ بول نہیں سکتے اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیا تم اب بھی نہیں سمجھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح اور منطقی دلیل سے انہیں ہرا دیا۔ حکمران اور دینی علماؤں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن ان کے گھمنڈ نے انہیں غلطی قبول کرنے سے روکا۔
اس کے باوجود انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرا لیا۔ انہیں زنجیروں میں باندھا گیا اور نمرود کا واپس آنے کا انتظار کرتے رہے۔ اس وقت نمرود اناتولیا اور عرفا شہر کی طرف فتح کرنے گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو حکمرانوں نے اسے بتایا کہ ایک جوان شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو رد کیا اور ان کے خداؤں کو توڑ دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ پہلے اس نے ان سے کھیل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ناکام رہا تو بہت غصے میں آیا۔ قرآن پاک میں ان کے مطابق اور بحث کا ذکر یوں ہے: کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں بحث کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس نے جواب دیا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تم اسے مغرب سے نکالو۔ وہ کافر بالکل حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ البقرہ۔ نمرود غصے میں آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سزا کا فیصلہ کیا جائے۔ ایک وزیر ہنون نے کہا اسے ایک بڑی آگ میں جلا دو۔ یہ تجویز قبول ہوئی اور 1 مہینے تک لکڑی جمع کی گئی۔ جاہل اور بے وقوف لوگ اس میں شامل ہونے کے لیے اتاولے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے خداؤں کے خلاف ہے۔ لکڑی کا ایک بھارے جمع ہوا۔ جب آگ جلائی گئی تو اس کی لپٹ آسمانوں تک پہنچ گئی، اور آگ اتنی گرم تھی کہ پرندے بھی اس کے قریب نہیں اڑ سکتے تھے۔ جب سب کچھ تیار ہوا، لوگ آگ کے گرد جمع ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھا گیا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دوست اور خلیل تھے۔ اتنی خطرناک حالت میں بھی وہ سکون میں تھے۔ ان کے دل میں کوئی ڈر یا پریشانی نہیں تھی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ نمرود اور اس کے سپاہیوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی منجنیکا سے آگ میں پھینکا جائے۔ نمرود نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا کر وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کرے گا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اسے سچائی کے لیے چیلنج کیا تھا، اور وہ جواب نہیں دے سکا۔ اس نے اپنے آپ کو ذلیل محسوس کی اور سوچا کہ اسے ایک خدا کی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حق ہے۔ باقی کا انشاءاللہ اگلے پارٹ میں۔